بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ جمہور کی آواز دیکھ رہے ہیں M2M پر۔ آج سوائے تحریک انصاف کے پورے ملک کی سیاسی، دینی، مذہبی قیادت ایک چھت تلے جمع ہوئی۔ فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا گیا۔ غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی اور یکجہتی کیا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کی کھل کر مذمت کی گئی اور اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی فورمز پر زور دیا گیا کہ وہ جنگ بندی کروائیں۔ لیکن تحریک انصاف نے آج کی اس APC میں شرکت نہ کر کے ثابت کر دیا، اور اس سے بڑا کوئی اور ثبوت ہو نہیں سکتا کہ یہ جماعت اور اس میں بیٹھے ہوئے اس کے لیڈرز، جیل میں بیٹھا ہوا قیدی 804، اسے پاکستان کے مفادات سے، پاکستان کے فلسطین پر موقف سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ اسرائیل کا پیروکار ہے، اسرائیل اس کا صورتکار ہے، وہ اسرائیل کا اثاثہ ہے۔ اور آج اس نے جب پیغام بھجوایا کہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرنی، تو یہ عزائم کھل کر سامنے آ گئے کہ ملک دشمنی کے لیے یہ سیاسی جماعت کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ پورے پاکستانی قوم نے اس کو بہت محسوس کیا، اور یہ غزہ کے معصوم اور مظلوم مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے کہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنا یہ بھارتی لابی، صہیونی لابی، یہودی لابی کو خوش کرنے کی سازش ہے، اور یہ کام تحریک انصاف ہی کر سکتی ہے۔ ایک تو ظاہر فنڈنگ ہوتی ہے، مغربی ممالک سے فنڈنگ بند ہو جائے گی اگر اسرائیل کی مذمت کی، اس کے خلاف بولے۔ دوسرا، بہت سے اس کے لیڈر برطانیہ، نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، مفرور ہو رہے ہیں، جو اسرائیل کی کھل کر حمایت کرتے ہیں، تو وہ اگر اس کانفرنس میں تحریک انصاف آ جائے گی تو ان کے ویزوں کی ایکسٹینشن مشکل ہو جائے گی، ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ یہ ہے وہ چہرہ، یہ ہے وہ اصل چہرہ جو کہ اس جماعت کا آج پوری قوم نے جو ہے وہ دیکھا ہے، اس کو محسوس کیا ہے کہ جہاں مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن کی ہیں، وہ اپنے سارے اختلافات بلا کر ایک چھت تلے بیٹھ گئے فلسطین کے حوالے سے، اور وہیں پہ جناب یہ عمران خان اینڈ کمپنی پہلے فیصلہ کرتے ہیں، سیاسی کمیٹی فیصلہ کرتی کہ APC ہم جائیں گے، کور کمیٹی کہتی ہے نہیں جائیں گے، کیونکہ پیغام آ گیا کور کمیٹی کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس APC میں جانے کی۔ بہانہ بنا دیا کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، ہماری سیاسی قیادت اسلام آباد میں نہیں ہے، ہمارے لوگ پکڑے گئے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ تو فلسطین کے عوام کے لیے کانفرنس تھی، یہ تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کانفرنس تھی، اس کا تو بائیکاٹ نہیں بنتا تھا۔ PTM ہو، PTI ہو، BLA ہو، یہ ماں رنگ بلوچ ہو، یہ سارے ایک ہی رنگ ہیں، سب کے پیچھے ملک دشمن ہیں، یہ یاد رکھے، سب کے پیچھے ملک دشمن ہیں۔ اگر ماں رنگ بلوچ کو BLA سپورٹ کرتی ہے تو PTM جو ہے وہ PTI جو ہے وہ PTM کو سپورٹ کرتی ہے، اور یہ جو PTM ہے یہ ایک نیا ڈرامہ جو کہ 11 اکتوبر کو لگا رہے ہیں، قومی جرگہ، قومی عدالت، اور اس کے پیچھے وہ کالعدم تحریک طالبہ جنہوں نے اس جرگے کی وجہ سے سیز فائر کیا ہوا ہے۔ دشمنوں کا ایجنڈا پروان چڑھانے کے لیے پاکستان کے آئین اور قانون کو نہ ماننے والے یہ جرگے کے نام کے اوپر میلہ لگا رہے ہیں، یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے، اور یہ جو کالعدم TTP ہے ان کے ساتھ ہے۔ ادھر مارنگ بلوچ کو دیکھ لو، وہ جو BLA ہے وہ اس کی پوری سپورٹ کرتی ہے، اور BLA کی سپورٹ کون کرتا ہے؟ یہی ملک دشمن ایجنسیز، انڈیا، یہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ، وہی اس کی فنڈنگ کرتے ہیں۔ یہ چاروں جو ہیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، یاد رکھیں، یاد رکھیں، یہ کوئی بہت راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے۔ پھر جناب یہ جو احتجاج ہوا، دیکھ رہے ہیں آپ، ایک سے بڑھ کر ایک چیز سامنے آ رہی ہے، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال،
साबित हो गया। और अब 38 सरकारी गाड़ियाँ मुख्तलिफ शोबाजात से लेकर वो जनाब इस गंडापुर के एहतजाज में शामिल हुई। उन गाड़ियों को कब्ज़े में लिया गया है, उन गाड़ियों की मालूमात मिली हैं। वो मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियाँ थीं, वो वहाँ से लेकर इधर CNW में लाई गई और आगे जनाब वो गंडापुर के काफिले में शामिल की गई। 38 ये है। मजमूई तौर पर 115 गाड़ियाँ तहवील में ली गई हैं जो सरकारी गाड़ियाँ थीं, जो आवाम के लिए इस्तेमाल होनी थी, लेकिन वो एहतजाज के लिए इस्तेमाल की गई। ये है इन लोगों का असल चेहरा। ये है फिर गुलेले, मास्क, शेल्स, असला, पेट्रोल बम और लोगों के इतराफ़ी बयानात आ गए। कारकुनों के, कोई कोहाट का है, कोई स्वात का है, उनके इतराफ़ी बयानात आ गए। वो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि कौन इसमें मुलव्वस है। उन्होंने बयान कर दिया, अली मीन गंडापुर का हुक्म था, फलां का हुक्म था, ये अहकामात थे। और इसी वजह से अब सख्ती है। कोई माफ़ी नहीं है ऐसे लोगों के लिए कि जो रियासत पर हमला आवर हों। एक ऐसे वक्त में जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है तो ये लोग रियासत पर हमला आवर हों, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, किसी सूरत जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसी वजह से जो भी इसमें मुलव्वस है, जिसी वजह से ये गायब हो गए हैं, वो गंडापुर की कहानी, वो मिली भगत, वो इमरान खान, वो खाना जंगी, वो सिविल नाफरमानी, ये सारे टकोसले उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन इसको हमारे इदारों ने नाकाम बना दिया है। पूरी इनकी कोशिश है कि ये शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जो है उसको सबूताज करने की कोशिश की जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये अपने इस मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।